اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا کب حلف اٹھائیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ ویلوگ اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات مکمل انفارمیشن مل سکے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ 26 کو ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے اور 27 کو جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ میں حلف اٹھائیں گے اور سپریم کورٹ کا حلف اٹھائیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے میں ساتھ شیئر کر لوں۔ جسٹس منصور علی شاہ پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد جسٹس جمال امین الدین ہیں اور اس کے بعد جسٹس وہ ہیں اپنا جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کے بعد جسٹس امین الدین ہے، اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات میں شیئر کر رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ 27 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ کا حلف اٹھائیں گے۔ آپ لوگوں کو اس بات پر بتاؤں گا کہ نون لیگ جو چاہتی ہے جیسے قاضی فیض عیسیٰ کو ہم قانونی ترمیم کر کے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر قومی اسمبلی میں ترمیم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ چیلنج کرنے میں بعد کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ کا ایک رول بتاؤں، جب کوئی کیس کوئی انتہائی اہم ہو تو اس پر سپریم کورٹ کا فل بینچ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور فل بینچ کی میٹنگ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس کے بعد مثال کے طور پر 19 جج ہیں، 19 جج میں سے 11 جج اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوں گے، اگر جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوں گے تو وہ فل بینچ کا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن دے دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر یہ رائے دیتے ہیں اور قاضی فیض ایکسٹینشن ملنی چاہیے تو منصور علی شاہ کہیں گے نہیں ملنی، آپ ججوں میں یہ فیصلہ ہوگا جس کے ججوں کی اکثریت ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے منصور علی شاہ سماعت مقرر کرتا ہے اور سپریم کورٹ کا فل بینچ اس میں درخواست آتی ہے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ کی سماعت شروع ہوگی تو سب سے پہلے یہ دلیل دیں گے کہ سپریم کورٹ اس آئینی ترمیم کو معطل کرتی ہے یا نہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیں آپ کو مل کر بتاتا ہوں۔ اس درخواست پر نوٹس ہوں گے اور نوٹس ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان ایک فیصلہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کہے گا ہم اس ترمیم کو معطل کرتے ہیں، اور جیسے قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اس ترمیم کو برقرار رکھتا ہوں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب آتے ہیں ان دو بینچ جج آپ اٹھ کر چیمبر میں چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ کر جج مشاورت کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ لکھا جائے گا، فیصلہ میں لکھا جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ لکھے گا کہ اس غیر آئینی ترمیم کو ہم وہ کرتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں تو ہم معطل کرتے ہیں، اس پر معطل کرنے کا فیصلہ لکھا جائے گا۔ دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب لکھیں گے اس ترمیم کو معطل نہیں کیا جاتا۔ آپ ان ججوں کے پاس جائیں گے جس میں ججوں آپس میں فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر 19 ججوں میں سے 11 جج کی اکثریت جو ہوگی وہ جج فیصلہ، مثال کے طور پر جس میں جب 8 10 19 ججوں میں کوئی جج کہتا ہے بھئی ہاں، 10 جج کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد 9 جج کہتے ہیں کہ بھئی ہونی چاہیے، اب 9 10 اور 8 9 9 کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس پر ججوں میں سے 18 ایک جج کی رائے ہوگی، 10 اور 9 کا فیصلہ آئے گا جس کی 9 10 کی اکثریت والا جج کا فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے منصور علی شاہ کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کو معطل کر دیتا ہے، پھر اس وقت تک جیسے قاضی فیض عیسیٰ حلف نہیں اٹھا پائیں گے جب تک جس آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب سب سے بڑا یہی ہوگا کہ جس دن یہ آئینی ترمیم معطل ہو جائے گی اسی دن قاضی فیض عیسیٰ گھر چلے جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ قاضی فیض عیسیٰ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے، یہ بات میری آپ لکھ کر لے لیں، کیونکہ 3 سالوں کے لیے چیف جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے سپریم کورٹ کا پروسیجر بتا دیا ہے۔ ہاں،
اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ چاہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 1 سال ایکسٹینشن مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چیف قاضی فیض عیسیٰ کو مدت ملازمت توسیع میں نہیں روک سکتی، کیونکہ جس وقت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ کمیٹی ہے، اور کمیٹی کے پاس جو اکثریت ہوگی، اب مختلف رائے ہیں اور مختلف میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں ستمبر کے مہینے میں 10 ستمبر سے لے کر 25 ستمبر تک جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے، اور میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، اور جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ تفصیلی نہیں آتا اس پر بھی الیکشن کمیشن کوئی ڈال سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ایسی حماقت نہیں کرے گا، جس پر سپریم کورٹ کا ایک بہت سخت آرڈر تفصیلی ابھی آنا باقی ہے۔ تفصیلی فیصلہ جیسے منصور علی شاہ نے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ہم نے اسے لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس میں تعداد جلد چھٹیوں کے بعد اسے فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اب چھٹیاں سپریم کورٹ کی 8 ستمبر کو ختم ہو رہی ہیں اور 9 ستمبر کو عدالتی سال شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اکثریت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اور آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس پر انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 13 رکنی بینچ ہے۔ اب بتانا ہوگا کہ مثال کے طور پر 5 جج وہ ہیں جسٹس مندوخیل کے ساتھ ملا کر ایک جج مسرت ہلالی، اور 8 یا 9 اور 6 16 14 جج ہو گئے۔ 14 ججوں میں سے آپ ملا لیں، آپ جج بن گئے کتنے؟ آپ جج رہ گئے 3 اور 5 جج۔ 3 جج جو سپریم کورٹ میں 2 نئے آئے ہیں، ان میں دونوں، ایک لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شہزاد ملک اور ایک جو سندھ ہائی کورٹ کا، وہ بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ 3 ملا کے اب 3 اور 11 ہو گئے۔ اب مسرت ہلال اور 3 جو جج ہیں وہ ملا کے 8 اور 11 ججوں کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس میں 10 اور 9 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس کی میں نے کیس کی تفصیلات اور جسٹس منصور علی شاہ کا میں نے پروسیجر آپ کو بتا دیا، آپ نوٹس کا بھی بتا دیا۔ آپ لوگوں نے صحافیوں کی، دیگر لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اگر دیکھتے جائیں گے ایسے ہی ہوگا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ میں نے ویلاگ کیا بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہے، اور تاکہ آپ لوگوں کا یہ پیغام میرا پہنچے، اور میں نے آپ کو قانونی اور آئینی طریقہ بتایا کہ اگر نیب آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اسے سپریم کورٹ اس کی تشریح کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ اس کو نوٹس بھی لے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس ترمیم کو معطل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے۔ اب سپریم کورٹ اختیارات ختم کرتی جاتے ہیں، جو بھی کرتے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نہیں چاہیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کو اس کی میں نے تفصیلات بتا دی ہے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 ہوتی ہے، لیکن جو اڈاک جج لے گئے، لیکن جو جج جو نہیں ہے، مثال کے طور پر قاضی فیض عیسیٰ سے 21 جج کرنا چاہتا تھا، 4 وہ جج آ جاتے تو پھر ججوں کی تعداد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے پاس 11 ہو جاتی، لیکن وہ 2 جج نہ آنے کی وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ کی اکثریت نہیں آ سکی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ 4 جج اڈاک آ جاتے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ مدت میں توسیع ہو سکتی، لیکن اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نے انفارمیشن دے دی۔ یہ ویلاگ بہت انتہائی اہم ہے، اور آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے تاکہ آپ لوگ دیگر صحافیوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی۔ شکریہ۔